بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری مرفوعات میں ہم آج لا نفی جنس کی خبر کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ بغیر عنوان دے دیں لا نفی جنس کی خبر۔ لا نفی جنس کی جو خبر ہے وہ بھی مرفوع ہوتی ہے، جیسے لا رجل شریف، کوئی بھی بندہ شریف نہیں ہے۔ لا رجل موجود ہے، لا رجل حاضر، کوئی بھی بندہ حاضر نہیں ہے۔ یہ لا نفی جنس کون سا لا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں ادھر، لا نفی جنس کا یہ سب نکرہ پر داخل ہوتے ہیں، اور اس نکرہ کی جو نکرہ ہوتا ہے نا، اس کی جنس کے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان سے یہ خبر کی نفی کرتا ہے۔ اسم نکرہ پر داخل ہوتے ہیں اور جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان سے کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے۔ اچھا، ابھی ہم نے پڑھا پیچھے کہ یہ جو ما بلا مشابہ بلیسا، بیسا سن لو پہلے ذرا دھیان سے، ما بلا مشابہ لیسا، اس میں جو لا ہے وہ بھی اسم نکرہ میں داخل ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ما مشابہ لیسا میں ہم نے کیا مثال پڑھی ہے؟ لا رجل حاضر، لا رجل حاضر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ لا رجل حاضر، لا رجل حاضر، آیا صرف اعراب کا ڈفرنس ہے؟ دونوں میں ڈفرنس بہت بڑا۔ اب یہ دیکھیں، اس میں نکرہ کی زیادہ ہے وہ نفی کرے گا، اور اس میں اس طرح لا رجل حاضر، دونوں میں ڈفرنس ہے۔ اگر میں پوچھوں بھائی کوئی بندہ موجود ہے، کوئی طالب علم کلاس میں موجود ہے، کسی نے مجھ سے پوچھا اور یہاں پہ کوئی بھی طالب علم کلاس میں نہیں آیا، تو میں کیا کہوں گا؟ میں یہ بولوں گا لا طالب حاضر، ٹھیک ہے۔ اور اگر سب طالب علم آئے، ایک طالب علم نہیں آیا، ایک طالب علم نہیں آیا، تو میں بولوں گا لا طالب حاضر، کوئی ایک طالب علم نہیں ہے باقی موجود ہے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ لا رجل حاضر، ایک بندہ حاضر نہیں ہے، لا رجل حاضر، کوئی بھی بندہ حاضر نہیں۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ ایک میں تمام کی نفی ہے، ایک میں ایک کی نفی۔ یس، یہ فرق جو مجھے سمجھ آئے۔ اب لا کا جو اسم ہے، لا کا جو اسم ہے، اس کی جو صورتیں ہیں وہ کتنی صورتیں ہیں؟ وہ 3 صورتیں ہیں، یا تو یہ مضاف ہوتا ہے، اور یا پھر یہ مشابہ مضاف ہوتا ہے، اور یا پھر یہ مفرد نکرہ ہوتا ہے۔ مضاف کی مثال جیسے لا والد رجل شریف، لا والد رجل، آدمی کے کوئی بھی بچہ شریف نہیں، سارے شرارتی ہیں، لا والد رجل شریف۔ جو مشابہ مضاف ہے، مشابہ مضاف کا مطلب ایسا لفظ ہوتا ہے جو اپنا معنی دینے میں بعض لفظ کا محتاج ہے، اگر آپ اس کو ذکر نہ کریں تو معنی سمجھ نہ آئے۔ مشابہ مضاف کی مثال جیسے لا بائعا دینہ بدنیاہ رابح، لا بائعا دینہ بدنیاہ، وہ بندہ جو اپنا دین دنیا کے بدلے میں بیچنے والا ہے وہ نفع میں نہیں، وہ نفع میں نہیں۔ اور مفرد نکرہ جس کی مثال جیسے لا رجل حاضر۔ اب اس میں یہ 3 صورتیں یہ کیوں بنائی گئی ہیں؟ یہ اس لیے بنائی گئی ہیں، دیکھیں
یہ جو مضاف ہے یا جو یہ مشابہ مضاف ہے، یہ ان کا حکم الگ ہے، یہ مرب ہوتے ہیں اور منصوب ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ مرب اور منصوب۔ لا کا جو اسم مضاف ہے یا جو مشابہ مضاف ہے، یہ کیا ہے؟ مرب ہے اور منصوب ہے۔ اور یہ جو مفرد نکرہ ہے نا، یہ مبنی بر علامت نصب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، علامت نصب کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مفرد ہوگا تو مبنی بر فتح ہوگا، اور اگر یہاں پہ تثنیہ ہوگا تو مبنی بر یا ما قبل مکتوب لا رجلین، لا رجلین آپ یہ کہیں گے، لا رجلین، یہ مبنی بر یہ ہے۔ اور اگر یہ جمع مذکر سالم ہوگا تو آپ بولیں گے لا مسلمین، لا مسلمین، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ جمع مکسر ہوگا تو پھر مبنی بر فتح آئے گا، کیا آئے گا؟ لا رجال، لا رجال۔ اور اگر یہ جمع مؤنث سالم ہوگا تو مبنی بر کسر آئے گا، کیونکہ اس کا جو نصب ہے وہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ لا طالبات، لا طالبات۔ اچھا، تو یہ ان کی تفصیل ہے کہ جو لا نفی جنس کا جو اسم ہے اس کے تین صورتیں، مضاف، مشابہ مضاف، مفرد نکرہ۔ مضاف کا مطلب ایک اسم دوسرے کی طرف، مشابہ مضاف کا مطلب لفظ اپنے معنی دینے میں ماں باپ کا مطابق۔ یہ ان دونوں کا اسم مورب منصوب ہوگا، اور جو مفرد نکرہ ہے یہ بلکہ ان کے علاوہ جو باقی صورتیں ہیں ان کا جو اسم ہے وہ مبنی ہوگا اور مبنی پر علامت نصب ہوگا۔ یعنی یہ جو اسم مفرد ہے، یہ جمع مکسر ہے، ان کا نصب فتح کے ساتھ آتا ہے نا، ان کے اوپر فتح آئے گا، لا رجل، لا رجال۔ اور تثنیہ اور جمع یا ما قبل مکتوب یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتا ہے تو وہی آئے گا، لا رجلین، لا مسلمین۔ اور جمع مؤنث سالم میں جو نصب ہے وہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے، تو یہاں پہ ہے لا طالبہ۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب ان کے عمل کو بھی باطل کرنے والی کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ جو لا نفی جنس ہے اس کا عمل نہیں ہوتا، اور وہ کون سی ہیں یہاں پہ لکھ لیں، بتلان عمل۔ یہ لوگ پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں، کیسے اسٹڈی ہوتی ہے ان کی۔ نمبر 1، جب اسم معرفہ ہو، جب اسم معرفہ ہوگا ان کا اسم لا کا، آپ نے پڑھا ہے یہ جو لا ہے یہ اسم نکرہ میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت یہ عمل نہیں کرے گا۔ جیسے لا زید فی الدار ولا امر۔ نمبر 2، خبر الا یا بال کے بعد ہو، لا کی خبر ہے، خبر الا یا پھر بال کے بعد ہو، جیسے لا شجرۃ الا مثمرۃ۔ نمبر 3، لا پر حرف جر آ جائے، الا مثمرۃ، لا پر حرف جر آ جائے، جیسے حضرت بلا تخیر۔ نمبر 4، لا اور اسم کے درمیان فاصلہ، جیسے لا فیہا غول۔ ان صورتوں میں لا جو ہے نا یہ عمل نہیں کرتا، ان صورتوں میں لا عمل نہیں کرتا۔ آخری جو بات ہے لا کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر لا کے بعد اسم نکرہ تکرار کے ساتھ آئے، یہ دیکھیں اگر لا یعنی لا نفی جنس کے بعد، لا نفی جنس
के बाद इसम नकरा तकरार के साथ आए तो क्या करेंगे? दो सूरतें हैं, मबनी पर फत पढ़ें और रफा पढ़ें, दोनों जायज़ हैं। तो मबनी पर फत ये भी ठीक है और रफा ये भी ठीक है। ये दोनों मिसालें कुरान मजीद में हैं। ला रफा सा वला फसूक का आता है, वला रफा सा वला फसूक का, ये मबनी पर फत आ गया। और रफा की मिसाल यौमुन ला बैउन फीही वला खुल्लतुन, यौमुन ला बैउन फीही वला खुल्लतुन। अब यहाँ पे देख लें कि ला के बाद इसम नकरा तकरार के साथ आ रहा है, यहाँ पे ये रफा आ गया और यहाँ पे ये नसब आ गया। अब अगला मसला ये है, ये देखें कि जब मबनी पर फत आएगा, ला के बाद जो इसमें मबनी पर फत आएगा पहले वाला, तो दूसरे के ऊपर आप रफा भी पढ़ सकते हैं। आप क्या पढ़ सकते हैं? रफा भी। सही। और यहाँ पे जब रफा आएगा, आप दूसरे के ऊपर आप मबनी पर फत भी पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। अगर पहले मबनी पर फत है ना, अगला मबनी पर फत है, तो आप वहाँ पे रफा भी पढ़ सकते हैं। ला रफा सा वला फसूक का भी ठीक है, वला फसूक कौन भी ठीक है। और अगर पहला मरफू है दूसरा भी मरफू है, आप दूसरे में मबनी पर फत ला बैउन फीही वला खुल्लता ये भी पढ़ सकते हैं। इधर देखिए, अगर पहले पे मबनी पर फत है आप रफा पढ़ेंगे, आप इसको मनसूब भी पढ़ सकते हैं। कितना पढ़ सकते हैं? मनसूब। तो क्या पढ़ेंगे? ला रफा सा वला फसूकन वला फसूकन। अगर ये सारी बात हम देखें तो ला हौला वला कुव्वा उसको 5 तरीकों से पढ़ सकते हैं। ला हौला वला कुव्वा कितने तरीकों से पढ़ सकते हैं? 5। ये देखें, ला रफा सा वला फसूक ला हौला वला कुव्वता 1, ला रफा सा वला फसूकुन ला हौला वला कुव्वतुन 2, ला रफा सा वला फसूकन ला हौला वला कुव्वतन 3, ला बैउन फीही वला खुल्लतुन ला हौलुन वला कुव्वतुन, ला बैउन वला खुल्लता ला हौलुन वला कुव्वता। समझ आ गई ये बात? हाँ जी। और अगली जो बात है, आखिरी जो बात है वो ये है कि बवक्ते करीना ला के इसम या खबर में से किसी एक को हज़फ भी कर सकते हैं। बवक्ते करीना एक का हज़फ जायज़ है, एक का हज़फ जायज़ है। कैसे? कहते हैं ला अलैका, ला अलैका, इसका क्या मतलब है? ला बअसा अलैका, ला बअसा अलैका, आप पे कोई हरज नहीं है। ऐसे कह देते हैं ला ज़ैरा, कोई ज़रर नहीं है, इसकी खबर मज़ूफ़ है, इसका इसम मज़ूफ़ है, इसकी खबर मज़ूफ़ है। तो ला ज़ैरा का मतलब है ला ज़ैरा अलैका, ला ज़ैरा अलैका। तो ला के हवाले से तकरीबन यही बातें हैं। एक तो हमने ये पढ़ा कि लाए जो लाए में भी जिन्स होते हैं, ये जिस इसम पर दाखिल होता है उससे उसकी जिन्स से खबर की नफी करता है। और वो कैसे? वो मैंने आपको दोनों मिसालों के तकाबल करके आपको समझा दी। फिर इस किस्म की 3 सूरतें मुलाक होता है, शामिल मुलाक होता है और मुफरद नकरा होते हैं। मुफरद नकरा जब होगा तो इसम मबनी होगा, अदरवाइज ये वो मुअर्रब होगा। फिर बुतलाने अमल, इसके बारे में भी दाखिल अमल नहीं करता, इनकी खबर इल्ला बाल के बाद आ जाए तो अमल नहीं करेगा, हर या दाखिल ला पर अमल नहीं करेगा, और ला और इसम के दरमियान पास आ जाए फिर भी अमल नहीं करेगा। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि ला के बाद अगर इसम नकरा तकरार के साथ आएगा तो मबनी पर फत पढ़ना भी जायज़ है, रफा दोनों जायज़ है।
اور پھر مبنی پر جب فتح پہلے کو پڑھیں گے دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ 3 صورتیں پڑھ سکتے ہیں. اور اگر جب پہلے پر رفع پڑھیں گے دوسرے میں آپ 2 صورتیں پڑھ سکتے ہیں, رفع اور مبنی پر فتح. اور اینڈ پہ ہم نے یہ پڑھا قرینہ موجود ہو تو اس ہم خبر میں سے ایک بار حذف بھی کر سکتے ہیں. اسٹاپ کریں اس کو.